آج ہم سیکشن 109 PPC کو ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ ابیٹر کون ہوتا ہے؟ ایسا شخص جو کسی کو انسٹیگیٹ کرتا ہے یا کسی دوسرے کو کسی جرم کو کرنے کے لیے اکساتا ہے یا کسی جرم میں سازش بھی کرتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے، اور یوں وہ شخص اور دوسرا شخص جس کو اکسا کر جرم کروایا جاتا ہے تو دونوں مجرم قرار پاتے ہیں۔ لیکن پھر دونوں کے جرم کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے کہ سازش کس قسم کی گئی اور اکسانے پر دوسرا شخص جرم کس نوعیت کا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم سیکشن 109 میں دیکھیں گے ان کو سزا کس نوعیت کی دی جائے گی یا پھر یہ کس سزا کے مرتکب ثابت ہوں گے۔ سیکشن 109 میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جرم کی سازش کرتا ہے، یعنی کسی کو اکساتا ہے کسی جرم کو کرنے کے لیے، اور وہ شخص جرم کر دیتا ہے، اب وہ جو جرم کرتا ہے کسی کے اکسانے پر، تو جو وہ جرم کرتا ہے اس کو اس جرم کی سزا تو ملنی ہے۔ اگر پاکستان پینل کوڈ میں جرم کی سزا موجود نہیں ہے تو وہ جرم جو سازش کی بنیاد پر کیا گیا ہے ان دونوں کو اس جرم کی بنیاد پر دونوں کو ایک جیسی سزا دی جائے گی، سوائے اقرائے تام کی سزاؤں کے۔ اقرائے تام کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے سیکشن کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی کو رشوت دیتا ہے کہ تمہارا انعام ہے اور اس کے بدلے تم میرا یہ فلاں کام کر دو، یعنی اس میں ایک شخص دوسرے کو ان لافلی ایکٹ کرنے پر اکسا رہا ہوتا ہے جو قانون کے مطابق جرم ہے۔ اکثر اوقات لوگ پبلک آفیسرز کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ ان دونوں کو دفعہ 161 کے تحت مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ سازش میں اکسانا اور دوسرے کا رشوت لے کر جرم کرنا، دونوں پر ایک ہی سزا مرتب کر دی جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص دوسرے شخص کو عدالت میں جھوٹی گواہی کے لیے اکساتا ہے اور دوسرا شخص جھوٹی گواہی عدالت میں اس کے کہنے پر دے دیتا ہے، جرم کے مرتکب ثابت ہو جائیں گے۔ اب اقرائے تام کی بات کرتے ہیں۔ چیپٹر 16 کی بات ہوئی ہے۔ اقرائے تام ایسے جرم ہوتے ہیں جو ہیومن باڈی کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اب اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں۔ اگر ایک شخص کسی کو قتل کرنے کی سازش کرتا ہے اور کسی دوسرے شخص کو کرنے پر آمادہ کرتا ہے، جس میں بچہ، پاگل یا ایسا شخص جو عدالت کے مطابق کیپیبل نہیں سمجھا جاتا، تو وہاں پر سازش کرنے والے کی نیت اور علم مارنے کی ہے۔ دوسرا جو کہ پاگل یا بچہ ہے، اس کی مارنے کی نیت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو تو علم ہی نہیں ہے کہ قتل کیا ہوتا ہے، قتل کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس شخص جو سازش کرتا ہے علم اور نیت کے ساتھ، وہ قتل عمد کا مرتکب ہو جائے گا اور دوسرا شخص کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سزا یا جزا دی جائے گی۔ اس لیے اقرائے تام کے چیپٹر کو نکال دیا گیا اس میں سے، یعنی اقرائے تام کے علاوہ ساری وہ سزائیں دی جائیں گی جو جرم کرنے والے پر اپلائی ہوں گی، وہی یعنی سازش اکسانے والے پر اپلائی کر دی جائیں گی۔ اب لاسٹ میں ایکسپلینیشن دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جرم سازش کی بنیاد پر ہوا ہے تو اس کو تسلیم تب کیا جائے گا جب اس میں سازش کرنے والے کا کسی دوسرے کو اکسانا، مدد کرنا وغیرہ شامل ہو، تب وہ تسلیم کیا جائے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔